حج عاشقوں کی عبادت ہے. کن کی عبادت ہے؟ عاشقوں کی عبادت ہے. کیونکہ عاشق کو بعد میں نظر کچھ نہیں آتا. فرمایا ایک تو ہے الوداعی عبادت، دوسری عاشقوں کی عبادت. کیا ہے؟ عاشقوں کی عبادت. فرماتے ایک عاشق کا کیا حال ہوتا ہے اگر وہ کسی بھی یعنی جو بھی اس کا محبوب ہوتا ہے پہلے اس کو منانے کی کوشش کرتا ہے نمازوں کے ذریعے. نماز جیسے ہم مناتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو، فرماتے اسی کی شکل سمجھ لو کہ ہمارے یہاں نمازیں ہوتی ہے. وہ جو مناتا ہے کبھی اس کے سامنے جھکتا ہے، اب میری معافی، اب اگر مجھ سے خطائیں ہوگی میں سر بھی جھکاؤں گا، ہم بھی آ جاتے ہیں. فرماتے اس کے بعد دوسرا رکن ہم کون سا ادا کرتے ہیں؟ مثال کے طور پر ہم جب ہمیں عاشق یعنی جو ہمارا محبوب ہوتا ہے وہ اگر ناراض ہو جائے ہم کہتے ہیں ہم کھانا پینا سارا کچھ کیا کریں گے؟ چھوڑ دیں گے. تو اس کے لیے ایک شکل رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، کیا رکھی ہے؟ روزے کی شکل رکھی ہے. سمجھ آ رہا ہے؟ تو یہ عاشق جب یہ یہاں پر پہنچ جاتا ہے وہ کھانا پینا سارا کچھ چھوڑ دیتا ہے، بس میرا محبوب مجھے کیا ہونا چاہے؟ راضی ہونا چاہے. ہم بھی رکھتے ہیں سال بھر میں ایک مرتبہ یعنی ایک مہینہ ہوتا ہے ہمارا، ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا ہو جائے؟ ہمارا محبوب ہمیں کیا ہو جائے؟ راضی ہو جائے. وہ الگ بات ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا ہم کیوں رکھتے ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے. اب ہماری جو نیتیں ہوتی ہے ہماری یہ ہوتی ہے کہ لوگ ہمیں باتیں کریں گے، ان کے گھر میں دن میں بھی جو ہے کھانے پکانے کی آوازیں آ رہی ہے، وہاں پتہ نہیں کچھ جو افرائی کیا جا رہا ہے. اس ڈر کی وجہ سے اب ہماری جو ہے کیا ہے؟ ہماری عبادتیں ہو رہی ہے، ہماری عبادتیں ہو رہی ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں جب اس کا محبوب اس کے باوجود بھی ناراض رہتا ہے پھر وہ پیسہ خرچ کرنے کی کوشش کرتا ہے، کبھی اس کو دیتا ہے اس کو دیتا ہے. کیوں؟ میرا محبوب میرے قریب ہونا چاہے. اس کے لیے ایک شکل رکھی ہے شریعت نے، وہ کیا رکھا ہے؟ زکات دے دو، صدقہ دے دو. کیا دے دو؟ زکات دے دو، صدقہ دے دو. اس کے بعد جب اس کے بعد بھی نہیں مانتا ہے اس کے بعد نکلتا ہے یہ عاشق، یہ کبھی گلیوں میں کبھی ادھر جہاں سے اس کا محبوب گزرا ہے وہاں اس کی شکل اختیار کر لیتا ہے، وہاں اس کی شکل اختیار کر لیتا ہے. فرماتے ہیں علماء کرام یہی عاشقوں کی عبادت ہے. اب اس نے دیکھا عمر بھر اس نے سجدے بھی کیے، اس نے کیا کیا؟ روزہ بھی رکھا، اپنے محبوب کو راضی کرنے کے لیے محبوب کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھا. اس کے بعد خرچ بھی کیا اللہ کی راہ میں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ بھی کیا. اب جب یہ لگا لاسٹ میں کیا آیا؟ اب جو عاشق ہے وہ کیسے محبوب کو یعنی راضی کرے گا؟ اینڈ میں کیا کرتا ہے؟ اینڈ میں یہی کہتا ہے کہ دیکھو اب چونکہ میرا محبوب مجھ سے راضی نہیں ہے، بس وہ دیوانوں کی طرح کبھی صفا مروہ، کبھی یعنی مزدلفہ، کبھی منا، ایسے کر کے یہ عبادت جو ہے. بلکہ علماء کرام فرماتے ہیں جتنی بھی عبادات ہے، جتنی بھی ان میں سے سب سے جو مشقت والی عبادت ہے وہ حج ہے. جو مشقت والی عبادت ہے وہ حج ہے. جو حاجی گئے ہیں ان کو پتا ہے کہ وہاں پر چلو ہمارا تو یہاں 33 ڈگری میں جو ہمارے پسینے چھوٹ جاتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ہماری 33 ڈگری میں کشمیریوں کو تو زیادہ عادت نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ اگر 35 یہاں چلی گئی ہم سمجھو کہ ہم تو بے ہوش ہو جاتے ہیں. لیکن وہاں جو گرمی جاتی ہے وہ تو 50 سے سٹارٹ ہی ہو جاتی ہے. اور وہاں پر ہی آپ کو اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے. مینا میں 4 یعنی دن قریباً 3 دن کبھی وہاں پر آپ کو اس گرمی میں کڑاکے کی گرمی ہوگی اور وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم راضی کر رہے ہوتے ہیں. وہاں پر اللہ تعالیٰ کو ہم راضی. بہرحال جو حج ہے یہ عاشقوں کی عبادت ہے اور یہ وہ عبادت ہے جو ہمیں پیغام دیتی ہے یہ آخری عبادت ہے. اس کے بعد آپ کو جو ہے اللہ کے یہاں جانا ہے، اس کے بعد اللہ کے یہاں ملاقات کے لیے